ایک بادشاہ تھا، ترکی کا آخری بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سلطان حمید۔ اس کا اسٹائل یہ تھا کہ وہ دوپہر میں کھانا کھا کر کے گھر سے باہر نکلتا تھا، باغ میں خوشگوار ماحول میں پھول کا بستر لگواتا تھا، اس پر سوتا تھا۔ پھول کے بستر کو لگانے والی نوکرانی کا نام زینت تھا۔ اس دور میں نوکرانی کے پاس اتنا علم ہوتا تھا کہ جو بادشاہ مغرور ہوتا تھا وہ اس کے علم سے نصیحت پکڑ کر کے اللہ کا ولی بن جایا کرتا تھا۔ اس لڑکی نے پھول کا بستر لگایا، احساس ہوا کہ روز پھول کے بستر پر بادشاہ سوتا ہے، میں روز پھول کا بستر لگاتی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ آج بڑا اچھا موقع ہے، بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، سو کر کے دیکھتے ہیں کہ پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ لڑکی تھکی ہاری جیسے ہی سوتی ہے آنکھ لگ گئی، بادشاہ آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وارے لڑکی، نوکرانی ہو کر کے بادشاہ کے پھول کے بستر پر، بادشاہ کو غیرت آئی، کوڑا کمر سے نکالا، برسانا شروع کیا۔ لڑکی ہنس بھی رہی ہے، لڑکی رو بھی رہی ہے۔ بادشاہ نے سر پکڑ لیا، حیرت ہوئی، لڑکی کا رونا تو سمجھ میں آ رہا، کوڑے کی چوٹ سے رو رہی ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہو نالائق لڑکی، بدتمیزی پر ہنس رہی ہے، ہنسنے کی وجہ بتاؤ۔ کہ بادشاہ سلامت، ہنسنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں تھوڑی دیر بستر پر سوئی، آپ نے مجھے اتنے کوڑے مارے اور آپ نے اس بستر پر 55 سے 55 کر دیا۔ خدا رسول سے مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا اس خیال سے مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے، زمانے کی رفتار زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے۔ پردے کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فیشن کو دو ہاتھ سے، پردے کو ایک ہاتھ سے پکڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اللہ ہماری ماں بہنوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پردے کے حوالے سے سنیے گا، میں کرسی پر بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں، دوران تقریر ایک جوان بیچ سے کھڑا ہوا، کہا حضرت تھانوی سے کہ حضرت ہر موضوع پر بیان کیجئے گا، پردے کے اوپر بیان مت کیجئے۔ یہ پردہ گلے کی گھنٹی ہے، جب پردے پر بات ہوتی ہے تو آزادی ختم ہو جاتی، پردے پر بات مت کیجیے گا۔ آخر آپ لوگ پردے پر بات کرتے ہیں، کون سی حدیث میں پردہ ہے، کون سی آیت میں پردہ ہے؟ حضرت تھانوی حکیم الامت حکمت سے بات کیا کہ او جوان کھڑے رہو، میرا جواب سنو۔ 10 کا نوٹ ہے تم سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، انڈر ویئر کی جیب میں رکھتے ہو، یہ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی حفاظت کرتے ہو، یاد رکھو دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت کی حفاظت کرو، اگر ایک بار آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ایک انگریز بولا مجھ کو مرد پسند ہے، مسلمانوں کا عورت پسند نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، او انگریز تم کو مسلمان مرد پسند ہے، عورت کو پسند نہیں؟ کہا جب عورت دوپٹہ برقع اپنے چہرے پر لگا لیتی ہے تو ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کفن میں مردہ لپٹا ہوا۔ حضرت نے بڑی باریکی سے جواب دیا، چاقو نکالا، نیمبو کو کاٹا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنایا، جب پینے لگے تو کہا کہ میں اپنا شربت پی لیتا ہوں، اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا وہ شربت آپ پی۔ انگریز کا سر چکرا گیا، حضرت آپ نے بالکل صحیح کہا، جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں پانی آتا ہے۔ حضرت نے موقع کا چوکا مارا، او انگریز تمہیں معلوم نہیں جب عورت بے پردہ سڑک پر آتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اس لیے ہم اپنی عورت کو پردے میں رکھتے ہیں۔
آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو بغل کا آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا۔ یہ آدمی بولتا سوری میڈم، وہ آدمی بولتا ہے کہ میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔